السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ ہمارے ساتھ مہمان ہیں آج خواجہ محمد آصف صاحب، وفاقی وزیر پانی اور بجلی کے. اور خواجہ صاحب، یہ مسئلہ شاید پاکستان کے اہم ترین مسئلوں میں سے، اگر کہا جائے کہ اہم ترین مسئلہ تو شاید غلط نہیں ہوگا. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو دا پروگرام. بڑے عرصے بعد آپ آئے ہیں، 11 مہینے گزر گئے، بٹ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. خواجہ صاحب شروع کرا سیدھا سوال. خواجہ صاحب بالکل سنیا جا رہے ہو تو یور ڈیز ان وزارت آر نمبرڈ، آپ کو ریپلیس کیا جا رہا ہے، خبر یہ ہے؟ کاشف بھائی، میں اس وزارت میں جو ہے میں ڈسکریشن جو ہے پرائم منسٹر کی ہے. میں ورکر ہوں میاں نواز شریف کا. آئی اسٹے ان دس پورٹ فولیو اور ان دس منسٹری آن ہز ڈسکریشن اینڈ پلے. کون آئے گا؟ آئی ڈونٹ نو، یہ خبر اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر ٹو می کہ میں رہتا ہوں یا نہیں رہتا، لیکن میں اللہ کے فضل سے آج آپ کے سامنے جو ہے وہ منسٹر آف واٹر اینڈ پاور کی سیٹ سے بیٹھا ہوا ہوں. اگلی دفعہ میں آپ کے سامنے پچھلے 10-12 سال میں بہت حیثیتوں سے آیا، اور اللہ کے فضل سے ان تمام حیثیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا ہے. یو آر اے وٹنس ٹو اٹ. جی بالکل. تو میں ادھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو ہوں گا. لیکن اگر مجھے اس قسم کی یہ افواہ چل رہی ہے، بالکل آپ نے درست کہا ہے، لیکن اگر کوئی اس قسم کا فیصلہ پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں تو سارا آنکھوں پہ. 7-8 لوگ ہینڈل کر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب وفاقی وزیر، عابد شیر علی وزیر مملکت، مصدق ملک صاحب ایڈوائزر، سلمان شہباز کا نام ہے، شہباز شریف صاحب کا نام ہے، منشا صاحب کا نام ہے، شوکت ترین صاحب کا نام. یہ ناموں کی ایک لمبی فہرست ہے جو لوگ سارے اگلے دن مجھے حامد میر صاحب نے بھی یہ سوال پوچھا، اور کامران خان صاحب نے بھی اپنے کسی پروگرام میں اس کا ذکر کیا. یہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے، جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ سب سے اہم سبجیکٹ ہے اور عوام کی زندگی کے ہر پہلو کے اوپر یہ اثر انداز ہو رہا ہے. تو اگر اس میں 2-4 لوگوں کا زیادہ انپٹ ہے تو میں پرسنلی بالکل مائنڈ نہیں کرتا، اور بلکہ میں ویلکم کرتا ہوں. لیکن مائکرو لیول پہ بھی اور میکرو لیول پہ بھی جو وزارت جو چلا رہی ہے وہ ہماری وہاں پہ بیوروکریسی ہے، اور میں بصیت وزیر پانی اور بجلی جو ہے وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کا انچارج ہوں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس ایفرٹ کو لیڈ کر رہا ہوں. ٹیم لیڈر ہوں. لیکن شہباز شریف صاحب جہاں آ جائیں گے، شہباز شریف صاحب میرے وہ لیڈر بھی ہیں، میرے وہ دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. تو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اگر ان کا انپٹ آتا ہے وہاں سے تو میرا خیال ہے ویری ویلیویبل انپٹ. آئی آلویز ویلکم اٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے تبدیل بھی کیا جاتا ہے تو ایون دین اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس ٹو می. میں کل بھی میاں نواز شریف کا ورکر تھا، آج بھی میاں نواز شریف کا ورکر ہوں، اور ہمیشہ وہ میرا جو بنیادی باعث فخر میرے لیے یہ بات یہ ہے کہ میں I owe my political existence or my political career to my leader. پروفیشنل وجہ سے ہو رہا ہے، ڈیلیورنس کے اوپر ہو رہا ہے خواجہ صاحب، یہ سیاسی فیصلہ؟ نہیں دیکھیں، ڈیلیورنس والی بات تو اللہ کا فضل ہے. ہم نے جہاں 16 گھنٹے بجلی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ تھی، وہاں 12 گھنٹے ہے. جہاں 12 گھنٹے تھی وہاں پہ 8 گھنٹے ہے. لوڈ شیڈنگ جو ہے ایلیمنیٹ نہیں ہوئی، لوڈ شیڈنگ جاری ہے، کم ہوئی ہے. لیکن اس کم ہوئی ہے. نہیں دیکھنا، آپ جہاں پہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، اگر وہاں پہ 4 گھنٹے کا فرق پڑا ہے، سبسٹینشیل فرق ہے. 30% اگر فرق پڑ جائے تو 30%، 1/3 جو ہے وہ بہت بڑا فرق ہے. اور اس میں ہم نے کوئی ایڈ نہیں کی اس میں بجلی. یہ کاشف یہ بات نوٹ، ہم نے ایڈ نہیں کی. ہم نے جو ایگزسٹنگ ہمارے پاس ریسورسز ہیں انہی کو مینیپولیٹ کیا ہے، انہی میں ہی جو ہے کوئی ان کو ڈیولپ کیا ہے. کسی کو سب سے بڑا ایفرٹ جو ہے وہ ہم نے سرکولر ڈیٹ جو پے کیا ہے، اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے تقریباً 1700 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ لائن پہ آئی. لیکن آپ دیکھیں 14 گھنٹے، خواجہ صاحب آپ یہ کہہ رہے 4 گھنٹے کم ہوئی ہے. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اگر میرے گھر میں 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو یہ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے.
एक नहीं, अक्सर 14 घंटे नहीं हो रही। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, इस्लामाबाद में देखना, मैं देखें हर फीडर जो है, कमर्शियल फीडर है, रूरल फीडर है, इंडस्ट्रियल फीडर है, डोमेस्टिक फीडर है, हर फीडर की अपनी प्रायोरिटी है और उस हिसाब से जो है वहां पे लोड शेडिंग होती है। हमने पिछले 4 दिन वादा किया था कि पाकिस्तान भर में लोड शेडिंग नहीं होगी। लोगों का कोई किसी का जनरेटर नहीं चला 4 दिन के अंदर। इसका मतलब हमारे पास बिजली है नहीं, इंडस्ट्री बंद थी, कमर्शियल एक्टिविटी भी कम थी, इंडस्ट्री बंद थी, लेकिन उसके साथ साथ हमने मैनेज किया। बिजली कम थी, तरबेला और मंगला से जो इंडेंट था पंजाब का और सिंध का, उन्होंने अपना पानी कम ड्रॉ किया, उसकी वजह से हम बिजली कम हमने पैदा की है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये मैनेज किया है। अगर आप मेरे ऑफिस भी आए थे, मैं आपको अभी लेटेस्ट अगर आए मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा। सारे साथियों को बुलाकर ब्रीफिंग दी थी और हम बिल्कुल ओपन है टू क्रिटिसिज्म, लेकिन जो जेन्युइन बात है उसको मेरा ख्याल है आपको एक्नॉलेज करना चाहिए कि पिछले 2.5-3 महीने में सारे पाकिस्तान में कहीं फोर्स लोड शेडिंग नहीं हुई, कहीं फोर्स हमारा कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है, उसमें ग्राफ जो है फोर्स लोड शेडिंग मैं आपको बताता हूं, ये आपकी वसातत से नाजरीन को भी पता लगेगा। देखिए, अगर मैं एक डिस्को को एक्स नंबर ऑफ मेगावाट बिजली दे रहा हूं और वो उस बिजली से जब ज्यादा ड्रॉ करता है तो इस चीज का खदशा होता है कि सिस्टम जो है वो ट्रिप ना कर जाए। तो हम उस जो उस वक्त ले रहा होता है, जहां से डिमांड आ रही होती है, उसको बंद कर देते हैं। दैट इज फोर्स लोड शेडिंग। वो 40 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, घंटे के लिए, वो दैट इज कॉल्ड फोर्स लोड शेडिंग। हमने इस तरह मेंटेन किया है, बेटर मैनेज किया है कि किसी को जो है वो ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती और ना हम ड्रॉ ज्यादा करने देते हैं, और उसकी वजह से फोर्स लोड शेडिंग जो है फ्लैट हो गई है। अब शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग हो रही है। लोगों को ऑलमोस्ट 100% नहीं तो 80-90% जो है प्रेडिक्टेबल लोड शेडिंग हो रही है। लोगों को पता होता है फलां वक्त लोड शेडिंग होनी है, या 6 घंटे होनी है, या 8 घंटे होनी है, या 10 घंटे होनी है। लोगों पीपल कैन spin or weave their program around those hours. मैं आपको एक जाती मिसाल दे देता हूँ खालिद साहब। ये 2 हफ्ते पहले मेरी बच्चे की सालगिरह थी और हमारा ख्याल था जो लोड शेडिंग का पैटर्न था, ये जो लोड शेडिंग का स्केड्यूल था, उसके मुताबिक रात को 9 बजे बिजली जानी थी, दोपहर में 3 दफा बिजली गई है उसमें। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं आपको बताता हूँ इस्लामाबाद में नहीं, मैं आपको बताता हूँ हमारी मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स हैं। बाज़ पूरा दिन, मसलन पिछली इतवार को पूरा दिन जो है बिजली में मेंटेनेंस हो रही थी। लाहौर मुझे गुलबर्ग से फ़ोन आया, जी हमारी बिजली सुबह से बंद है। हमने इश्तिहार दिया हुआ। इस तरह जो है एक फीडर के ऊपर लोड शेडिंग जो है वो हो जाती है। किस तरह होती है कि आप एक लोड शेडिंग हुई है, बिजली बंद हुई है, किसी ने एसी नहीं बंद किया, किसी ने अपने अप्लायंसेस बंद नहीं किए। जिस वक्त दोबारा बिजली आती है तो वो सर्ज जाती है। एसी आपको पता है जब स्टार्ट होता है वो 12-13 एम्पियर्स ले, तो फिर हो जाता है, तो फिर आ जाता है। वो एकदम जब बिजली खींची जाती है तो उसके ऊपर किसी का ट्रांसफार्मर को उड़ जाता है, कहीं पे सिस्टम जो है ट्रिप कर जाता है। तो ये कंस्ट्रेंट्स हमारे हैं। लेकिन काशिफ, मैं थोड़ी सी आपसे फराख दिली की अपील करूंगा कि जो सिचुएशन इस कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में पिछले साल थी, आज उससे बेहतर है। हमारे क्रिटिक्स भी जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं। आप शहरों में जाके देखें, शहरों के इर्द गिर्द जो कस्बे हैं, सर्दियों के करीब करीब एसी का इस्तेमाल कम हो जाता है ख्वाजा साहब, इसलिए बेहतर हो जाती है लोड शेडिंग। लेकिन माय डियर, लेकिन आप लोगों ने तो कहा था 6 महीने में लोड शेडिंग। मेरी बात सुने ना, सर्दियों में अगर एसी का इस्तेमाल कम हो जाता है तो गैस भी तो हमारी बंद हो जाती है ना। बट दिस इज दैट इन बिटवीन पीरियड है ना। और यहां पे पानी की देखना ज्यादा बननी शुरू हो जाएगी। ना पानी की बिजली जो है 20 दिसंबर के बाद जीरो हो जानी है। जो 6400 हमें मिल सकती है, 6400 की कैपेसिटी जो है वो जीरो हो जानी है। लेकिन हुई तो नहीं ना, अभी तो मिल रही थी ना। इस वक्त 2 महीना पहले इस वक्त जो है 4200 तकरीबन 4200-4300 किसी वक्त 5000 पे चली जाती है। ये डिपेंड करता है कि पंजाब और सिंध जो है कितनी डिमांड हमें पानी की देते हैं, उसके हिसाब से ये बिजली चलती है। लेकिन ये जो है 1000 पे आ जाएगी और बीच में 1 महीना जो है तकरीबन जब नहरें बंद होंगी उस वक्त कोई आपके पास हाइडल बिजली नहीं होगी। आप डोमेस्टिक यूज के लिए गैस दे रहे होंगे, हमारी पावर प्लांट्स के लिए बिजली नहीं होगी। तो ये बड़ा लीन पीरियड है जो हमारा दिसंबर और जनवरी का आ रही है ना। उसमें ये होगा कि वी विल बी प्रोड्यूसिंग वेरी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी। हम डीजल के ऊपर बिजली बना रहे होंगे जो बहुत महंगी है। इसलिए ये चीजें जो है, लेकिन मैं फिर कहूंगा
کہ اس وقت جو ہے بجلی کا جو سلسلہ ہے یا جو فراہمی ہے بجلی کی وہ بیٹر مینجڈ ہے. اللہ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ آگے بھی اپنا کرم اور فضل رکھے. جتنے بڑے سکینڈل پچھلی گورنمنٹ کے نکلے وہ بجلی کے محکمے سے نکلے, چاہے وہ نندی پور نکلا. نندی پور پہ تو آپ کی حکومت کے اوپر بھی بڑا نندی پور نہیں وہ آپ آ جائیں. آگے چل کے میں پوچھتا ہوں, اگر اجازت ہے تو بریک سے واپس آ کے خیر صاحب, جو سب سے بڑا مسئلہ شاید لوگوں کو ہوگا وہ جو بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا گیا ہے. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پرسوں خطاب کیا, ذرا ایک کلپ اس کا سن لیں کیونکہ اس کا ریلیونس شاید اس اضافے سے ہے جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے بجلی کے بلوں میں کیا ہے. انہوں نے جو کہا کہ لوگوں کا خون چوس رہا ہے یہ شعر سنیے گا, میں بریک کے بعد آپ سے اس کا جواب لوں گا. 2018 کے الیکشنز میں صدر زرداری آپ کا کمان ہوگے اور میں اپنی جانوں کا تیر. ہم اکٹھے مل کر اس شیر کا شکار کریں گے جو اپنا پیٹ میرے غریب بھائیوں کے خون سے بھرتا ہے. خالد صاحب یہ اس لیے ان کو موقع ملا کیونکہ جو بجلی کے بل بڑھانے کا معاملہ تھا اس پر پوری اپوزیشن احتجاج کر رہی. ایک بریک کے بعد واپس آؤں گا. کیوں اتنا زیادہ لوڈ عوام پر ڈال دیا حکومت کی نے؟ چوری میں عام آدمی کا کوئی رول نہیں ہے, شاید ایک کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں پہ چوری ہوتی ہوگی, آپ اتفاق نہیں کر رہے. تو بریک کے بعد اس کے اوپر آپ ظاہر نقطہ نظر دیں گے, لیکن سارا کچھ لوڈ ڈال دینا غریبوں پر یا عام آدمی پر کہ وہ اس چوری کو بھرے اور سفیشنسی کا جو وقفے جانے سے پہلے تھوڑا سا آنےسٹلی بات کریں. بالکل ٹھیک. میں ہر چیز کا جواب دوں گا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی فیئر رہیں. یہ غریبوں لفظ استعمال نہ کریں. ہم نے لائف لائن کسٹمرز کو میں کوئی ریٹ نہیں بڑھائے, نہ 50 کے بڑھائے ہیں, نہ 100 کے بڑھائے ہیں, نہ 200 کے بڑھائے ہیں. ٹھیک ہے, 200 کے اوپر غریب آدمی نہیں ہے. یہ آپ 200 یونٹ کے اوپر غریب آدمی نہیں ہے. یہ آپ نے فیصلہ کیا ہوگا اگلی فیز میں اس کے نو اگلی فیز جب آئے گی پھر دیکھیں گے. لیکن ویل کراس دا برج وین وی کم ٹو اٹ. اس طرح نہ کریں پلیز, نہ اس طرح نہ کریں. اس میں ہم نے غریبوں 200 یونٹ سے اوپر جو استعمال کرتا ہے وہ غریب نہیں ہے, وہ غریب نہیں ہے, وہ مڈل کلاس میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن غریب کا لفظ نہ استعمال کریں نا پھر آپ لائف لائن کسٹمرز کی لوور مڈل کلاس پہ. پلیز ڈونٹ ٹویسٹ. اس کے اوپر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, 200 یونٹ سے زیادہ والے غریب ہیں یا نہیں؟ کیا وہ لوور مڈل کلاس میں آتے ہیں؟ لوور مڈل کلاس کے اوپر ڈیفائن کریں پلیز, ڈیفائن کریں کہ لوور مڈل کلاس اور غریب لوگ ڈفرنٹ کلاسز ہیں آپ کی. میں اسد عمر کو کوٹ کر سکتا ہوں, ان سے میری بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جی جب آپ نے کہا آپ جس کو مرضی کوٹ کریں 200 یونٹ کی بات, انہوں نے کہا میرا ڈرائیور مجھے کہتا کہ میرے گھر کا بجلی کا بل 200 یونٹ سے زیادہ ہے. کہتے ہیں مجھے جو ڈرائیور, میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں زیادہ ہے, میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. ٹھیک, ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. خالد صاحب تھوڑا سا کم کرے کرو. نہیں آئے کیونکہ 15 ارب کا بندہ تھا, لیکن ہم بریک کی بات ہی. خالد صاحب آپ کہتے ہیں غریب آدمی, اور آپ نے کہا کہ یہ انفیئر ہے 200 یونٹ سے اوپر آپ لوگوں نے 200 یونٹ 300 یونٹ. دیکھیں ہم نے 50 یونٹ تک جو ہے ریٹ نہیں بڑھایا, 100 یونٹ تک ریٹ آیا اور 200 یونٹ تک ریٹ نہیں بڑھایا. یہ 3 سلیبس کے ہم نے ریٹ نہیں بڑھائے. کاشف یہ ایک چیز جو ہے وہ غور طلب ہے. جو یو پی ایس ہے جو تقریباً ہر گھر میں لگا ہوا ہے, کسی نے چھوٹا لگایا ہوا ہے, کسی نے بڑا لگایا ہوا ہے, وہ 3 سے 5 گنا زیادہ بجلی کنزیوم کرتا ہے جب وہ استعمال نہ بھی ہو رہا ہو چارج ہونے کے لیے. اس وقت یو پی ایس جو ہے ہمارے سسٹم میں 800 میگا واٹ جو ہے بجلی جو ہے وہ کنزیوم کر رہا ہے. ٹھیک, اس کے بعد گھروں میں ٹی وی جو ہے وہ چاہے گھر چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا مڈل کلاس کا ہے یا غریب کا ہے یا امیر کا ہے, اسٹینڈ بائی پہ ٹی وی لگے ہوئے ہیں. ٹیلی فون چارجر ہر آپ جب اسٹینڈ بائی کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ٹی وی کو تو ریموٹ سے بند کرتے ہیں لیکن سورج لائٹ چلتی رہتی ہے. ہم نے چارجر ٹیلی فون کے ساکٹ میں لگائے ہوئے ہیں, سال سے لگے ہوئے ہیں, ساکٹ میں لگے ہوئے ہیں. جا کے ٹیلی فون لگایا, چارج کیا, چارج میرے ساکٹ جو ہے میں چارجر لگا رہا. اے سی جو ہے وہ بھی اسٹینڈ بائی پہ ہے. لیپ ٹاپ جو پی سی ہے, کمپیوٹر جو ہے پرسنل کمپیوٹر جو ہے وہ بھی اسٹینڈ بائی پہ ہے. ہر اپلائنس جو ہے ہمارا اسٹینڈ بائی پہ ہے. ساکٹ میں سے پلگ نکالنے کا کوئی رواج نہیں ہے,
یہ سب بجلی کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، اور آن ایوریج ایک ہاؤس ہولڈ میں جو ہے 200 سے 250 یونٹ جو ہے یہ چیزیں کنزیوم کر رہی ہوتی ہیں بجلی۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ غریب آدمی جو ہے یہ چیزیں استعمال بہت کم کرتا ہے، تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب 200 سے زیادہ یونٹ کو بجلی استعمال کر رہا ہو تو وہ غریب آدمی کی انفارچونیٹلی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا۔ لیکن میں آپ کو ڈیٹیل جو ہے آپ کی وساطت سے بتا دوں، 200 سے 300 یونٹ میں 4 روپے 11 پیسے کے قریب جو ہے ہمارا بڑا ہے، 4 روپے 11 پیسے فی یونٹ بڑا ہے۔ ہماری کوشش تھی، میاں نواز شریف کی کوشش تھی کہ یہ جو ہم ریٹ نہ بڑھائیں، ان کو مینٹین کریں پریزنٹ لیول کے اوپر 300 تک۔ اس سے 87% جو ڈومیسٹک کنزیومر تھے وہ کور ہو جاتے تھے۔ اس وقت کوئی 60+ کے قریب کور ہوئے ہیں، یعنی 20% اور ایڈ ہو جانے تھے تقریباً۔ ہم وہ بھی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، لیکن ہمیں کنسٹرینٹس تھے، ہم اتنی سبسڈی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ساتھ ہم سرکولر ڈیٹ اتار رہے تھے، اس کے بعد سبسڈی بھی جو ہے ہم نے ریڈیوس کرنی ہے، یہ ٹیرف کے ساتھ جو ہے سبسڈی ریڈیوس ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی 1.5-200 بلین جو ہے سبسڈی جو ہے کسی نہ کسی مد میں جا رہی ہے، ابھی بھی جا رہی ہے، ٹھیک، ابھی بھی جا رہی ہے سبسڈی ایلیمنیٹ نہیں ہوئی۔ اور انشاءاللہ تعالی میں نے اوپنلی کہا ہے کہ آن ریکارڈ کہا ہے کہ یہ 3-4 مہینے اور جو ہے انشاءاللہ تعالی کوئی ٹیرف میں کوئی بڑھوتی نہیں ہوگی۔ 3-4 مہینے؟ یا میں آپ کو 6 مہینے کی آپ میرا گریبان پکڑ لیں، میں سال کی بات کر دوں۔ اسحاق ڈار صاحب، کیونکہ یہ فائنانس کی کمٹمنٹ ہے، میری کمٹمنٹ نہیں ہے، اس لیے میں ان کے بہاف پہ کوئی کمٹمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن میں نے یہ کہا آج بھی جو نیپرا کا جو ٹیرف ہے ہم اس سے کم چارج کر رہے ہیں۔ نیپرا کا ٹیرف جو ہے اس سے زیادہ ہے۔ پری الیکشن حامد میر صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو تھا میاں صاحب کا، ان سے میاں نواز شریف بڑے میاں صاحب ذرا سنیے گا، جب ان سے بجلی کی قیمتیں بڑھانے پر بات ہوئی تو میاں صاحب نے اس وقت کیا کہا تھا، کیونکہ الیکشن سے پہلے ہم کچھ اور کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں الیکشن میں جانا ہے، ہمیں ووٹ لینے، الیکشن کے بعد پالیسی آن گراؤنڈ کچھ اور ہے۔ میں ذرا اس کے اوپر اس لیے بھی آؤں گا خیر صاحب کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اپلائنسز لگے رہتے ہیں، لیٹس بی فیئر، میں سب سے پہلے اپنی نائلی خود بتاؤں، مجھے بھی علم نہیں تھا کہ اس سے بجلی کنزیوم ہوتی ہے۔ کیا گورنمنٹ اگر لوگوں کو یہ بتا پائے تو شاید ان کے لیے زیادہ آسانی ہوگی۔ ہم کیمپین اس کی چلا رہے ہیں، لیکن میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، اور آپ جب میرے آفس میں آئے تھے 12-13 بڑے مستند اینکر پرسنز آپ لوگ تشریف لے کے آئے تھے، آپ کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے، آپ کی بات جو ہے وہ اس پہ لوگ ہم سے زیادہ یقین اور بلیو کرتے ہیں۔ جب آپ بات کہیں گے یہ کہ دیکھیں میرا گھر بند ہے، اگر فرض کریں میں کہیں چھٹیوں میں گیا ہوں لیکن میرا UPS چل رہا ہے، تو میں واپس آؤں گا تو میرا 10-12 ہزار روپیہ جو ہے وہ بل ضرور آئے گا۔ تو یہ کہنا کہ جی میں اس طرح بہت سی ایسی مدیں ہیں جن میں آپ کا بل آ رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے۔ میری آپ سے درخواست ہے کاشف صاحب کہ آپ لوگوں کو بتائیں 2.5 سے 3 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے $5 ارب آپ کو چاہیے۔ $5 ارب کا مطلب ہے کہ آپ کو تقریباً 600 جو ہے وہ ارب روپیہ چاہیے آپ کو 2.5 سے 3 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے، ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کس فیول سے پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سیو کر لیں، اور آپ سیو کر سکتے ہیں، کنزرو کر سکتے ہیں، آپ کے یہاں پہ 2-2 3-3 4-4 چلیں جائے تو اسٹوڈیو ہے، لیکن گھروں میں جس طرح بلب استعمال، انرجی سیور بھی جو لوگ ہیں اتنا نہ بڑا انرجی سیور استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ چراغاں جو ہو رہتا ہے، جو اسٹریٹ لائٹس چل رہی ہوتی ہیں، گھروں میں کوئی ٹرینڈ ہی نہیں ہے، کوئی ہمارے جو رویے ہیں ان میں اسراف آ گیا ہے، چاہے وہ ٹیلی فون ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ بجلی ہے، چاہے ویسے اخراجات ہیں۔ یہ ٹیلی فون جو ہے، ہم جس طرح یہ پیکیجز آ رہے ہیں ٹیلی فون والی کمپنیوں کے، ساری رات لوگ بات کر رہے تھے، سارا دن بات کر رہے ہیں، کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ ایک فنکشنل چیز ہے، یوٹیلیٹی کی چیز ہے، گپے مارنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح بجلی جو ہے، بجلی پیورلی ایک فنکشنل چیز ہے، اس سے جو ہے آپ دن نہیں چڑھا سکتے۔ آپ کی مارکیٹیں جو ہے وہ 11-12 بجے کھلتی ہیں، رات کے 12-1 بجے تک کھلی رہتی ہیں۔ سورج کی روشنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے مہیا کی پوری دنیا میں، مارکیٹ 5-6 بجے آپ کہیں نا یہ لوگوں کو بالکل یہ پریشر بلٹ اپ کریں۔ آپ دیکھیں نا، مجھے سامنے بٹھا کے میرے پہ آپ پریشر بلٹ اپ کر رہے ہیں نا کہ کدھر تھڑکے گوگل جو آپ دے ریکارڈ لگے، یہ آپ کی کوشش ہوتی ہے نا۔ آپ اسی طرح کوشش کریں، اپنا پورا زور استعمال کریں کہ لوگوں کو بتائیں
کہ یہ بجلی سیو ہو سکتی ہے بغیر پیسے کے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے بغیر پیسے کے. پروونشل گورنمنٹس پہ پریشر بلٹ اپ کریں. پنجاب، سندھ، پنجاب نے کیا تھا 650 میگا واٹ بجلی جو ہے پچھلی گورنمنٹ میں جو ہے ہم نے سیو کی تھی، مارکیٹ نے بند کر، باقی صوبوں نے نہیں کی تھی. لیکن اس وقت خیبر پختونخوا والے بھی تیار ہیں، بلوچستان والے بھی تیار نہیں، کراچی تیار نہیں، سندھ، اندرون سندھ تیار ہے. لیکن یہ بات ایز اے کیمپین اس کو، یہ قحط کا وقت ہے، اس میں بچت کا جو ہے رجحان ہونا چاہیے. قحط کا وقت ہے، آپ پانی جس طرح استعمال کر رہے ہیں، واٹر سٹریسڈ کنٹری ہے آپ کا، آپ اگلے 10 سے 15 سال میں واٹر سٹافڈ کنٹری بن جائیں گے. آپ کا ایتھوپیا والا جو ہے لیول ہو جائے گا. نہیں میں آپ کے وساطت سے بتاؤں گا کہ پانی کی مینٹیننس میں پاکستان میں جتنا خرچہ آتا ہے وہ ٹیرف میں صرف 20% ہم ریکور کرتے ہیں، اونلی 20%. یہ فلڈ اریگیشن جو کرتے ہیں کہ کھالا توڑا اور اندر پانی اس طرح آ رہا ہے، اتنی موٹی دھار جو ہے وہ پانی کی، اس طرح اریگیشن دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. اس طرح واٹر کی ویسٹیج کہیں بھی نہیں ہوتی جس طرح پاکستان میں ہوتی ہے، جس طرح بجلی کی ویسٹیج ہے. اب تمام ریسورسز جو ہیں ایز اف وی ہیو انلمیٹڈ ریسورسز، وی ڈونٹ ہیو انلمیٹڈ ریسورسز، وی ہیو ویری اسکیئرس ریسورسز. اس کی اویلیبلٹی کے حساب سے، ان کی افورڈیبلٹی کے حساب سے ہم اپنے ریسورسز جو ہے استعمال کریں. یہ آپ مجھے ایکیوز کریں گے جی لوڈ شیڈنگ آپ کی 4 مہینے میں 6 مہینے میں نہیں ختم ہوئی، ہو سکتا ہے اور 6 مہینے سال ایکیوز کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کم ہوگی. جو ہم نے پلان بنایا ہوا ضرور کم، لیکن اٹ از 2 pronged اسٹریٹجی. ایک طرف آپ جو ہے خون لگا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ہیمریج بھی بند کریں. ٹھیک، میں نے یہ خبر اخبار میں پڑھی تھی، میں لوگوں کو بتا دوں جی. پانی کی صرف اس کے لیے بچانے کے لیے سچن ٹینڈولکر نے اعلان کیا اور ٹی وی پر آ کے اعلان کیا کہ میں اب شاور سے نہیں نہاؤں گا، میں بالٹی کے پانی سے نہاؤں گا. ناٹ ریئلائزنگ، ہم اکثر یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ شاور ہم جب اور پانی چل رہا ہوتا ہے، ہم شیو کر رہے ہوتے ہیں، پانی چل رہا ہوتا ہے، یہ سب پانی کا نقصان ہے، ضائع کر رہے ہیں ہم. یہ پانی جو پانی ہم وہاں پر پھینک دیتے ہیں، فائز صاحب نے یہ آپ کو کہا کہ ہم چارجز لگا کے چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں، ہمارا اے سی سارا دن چل رہا ہوتا ہے. یہ خیر صاحب، یہ انفارچونیٹلی حکومتوں کو شاید یہ باور کرانا چاہیے. سچن ٹینڈولکر کو رات کو خواب نہیں آیا ہوگا، کسی نہ کسی ایک حکومت کی ایک پالیسی ہوگی، ایک کیمپین ہوگی جس کے اندر وہ بھی شامل ہو گیا ہوگا کیمپین کے اندر. اگر آپ سچن ٹینڈولکر کی جگہ اگر یہاں پہ کاشف بازی نے، آپ بھی تو ایک سیلیبریٹی کی سٹیٹس ہے نا آپ کا، الحمدللہ پارٹی کے ساتھ آپ جو ہے، اگر آپ لوگ یہ رجحان پیدا کریں، آپ لوگ لیڈ لیں، ہم سیاستدان جو ہماری اوقات ہے ہم اس اوقات کے حساب سے لیڈ لیں، یہ ساری لیڈ لیں، قوم فالو کرے گی، ضرور فالو کرے گی. لیکن اگر رجحان جو ہے آپ کا، میں اگر آفس میں جاؤں گھنٹے 1.5 گھنٹے سے وہاں پہ اے سی چل رہا ہو کہ صاحب نے آنا ہے جی کہ وہ اس کو گرمی نہ لگے، تو یہ ہوتا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس غریب ملک کا $5 ارب بچ سکتا ہے اگر آپ کنزرو کریں، آپ گھروں میں بچائیں، بچت کریں اس کی بجلی. جب ہمیں آپ نے بریفنگ دی تھی، خالد صاحب نے ہمیں بریفنگ میں بتایا تھا یہ ملک کا معاملہ ہے، یہ مسلم لیگ نون کا معاملہ نہیں. آج حکومت ہے، آج یہ وزیر ہے، کل نہیں ہوں گے، کل کوئی دوسرا وزیر آ جائے گا، دوسری حکومت آ جائے گی. بجلی بنانے میں آپ کے پیسے لگتے ہیں، بجلی بچانے میں ہمارا کوئی پیسہ نہیں لگتا، اور وہ بہت میگا واٹ سیوڈ is better than a megawatt generated. So یہ برائے مہربانی ہم اس میں نہ میرا کوئی فائدہ، نہ یہ ملک کا فائدہ، یہ ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے اپنے سے. لیکن کمنگ بیک ٹو خالد صاحب، کیونکہ بریک کے اوپر ہم نے چھوڑا اس بات پہ تھا کہ غریب آدمی ہے یا نہیں ہے. یہ میاں صاحب کو سنیے گا، الیکشن سے پہلے انہوں نے کیا کلیم کیا تھا کہ بجلی کے بل بڑھائیں گے یا نہیں بڑھائیں گے، اور اس کے بعد اب کیا ہوا؟ IMF نے کہا کہ بجلی مہنگی کرو، آپ کو کرنی پڑے گی. دیکھیں، میں بیٹھ کے اس معاملے میں یہ دیکھیں گے، سوچیں گے. ہم ایسا بھی کوئی کام نہیں کریں گے جو پاکستانی قوم کے مفاد کے خلاف ہو اور جو وہ برداشت نہ کرتے ہیں. پہلے بڑے لوگ ہماری مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، پہلے لوگ بڑے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم نے خالد صاحب بجائے اس کے کہ ہم اس طرف کیمپین لے کر جاتے جو آپ اب بتا رہے ہیں کنزرو کرنے کی، کوئی ایک کیمپین شروع کرتے ہیں، پہلے اس طرف شاید ہم بچانے میں تھوڑا سا کامیاب ہو جاتے، اس کے بعد لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالتے. آپ نے کہا کہ 200 یونٹ تک لوگ بچانے کی طرف جائیں گے اگر آپ یہ بل بڑھائیں گے. لیکن حکومت کی اپنی نااہلی، جو حکومتیں سکسیسو گورنمنٹس جو ہیں، آپ کی بجلی کے لاسز ہیں، بجلی چوری ہوتی ہے، بجلی ٹرانسمیشن لیول پہ چوری ہوتی ہے، بجلی ایکچولی گراؤنڈ سے چوری ہوتی ہے، وہ سارا کا سارا آپ نے ڈمپ کر دیا عام آدمی کے اوپر کہ جی تسی بل دو ہونے دا. پھر میں آپ کو بات کروں گا. ہم نے میجر بوجھ جو ہے وہ کمرشل کنزیومر پہ اور 300 سے زیادہ جو لوگ جن کا یونٹ کا بل آتا ہے ان کے اوپر وہ تقریباً
میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تقریباً 20-25% کنزیومر ہیں ڈومیسٹک کنزیومر جن کے اوپر لوڈ بڑھا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. بلک کو جو ہے ہم نے ریلیف دیا, ریلیف ان دا سینس کہ ہم نے اس کا ریٹ نہیں بڑھایا. کب بڑھائیں گے یہ بھی بتا دیں. نہیں بڑھائیں گے, یہ آپ کی پالیسی اس لیول کو نہیں بڑھائیں گے. خالد صاحب یہ آپ یہ لائف لائن کسٹمرز جو ہیں ان کو نہیں بڑھائیں گے ہم. یہ کہتے ہیں ٹیرفس فار کنزمپشن بٹوین 0 to 200 کلو واٹ آور ول بی ریٹینڈ فار ناؤ. In 2 to 3 years of the program, subsidies will be phased out of users above 200 kilowatt hour and reduced for all but the lowest consumers. کیا مطلب ہے اس کا, ذرا اس کی ٹرانسلیشن کر کے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 200 تک آپ کی ایک بار ہے, ٹھیک ہے, لیکن 200 سے اوپر جو ہے آپ اس کو غریب نہیں مانتے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا اپنا خیال ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کا جو خواہش بھی ہے اور بڑی شدید خواہش ہے کہ یہ جو بار ہے یا یہ جو سلیب ہے اس کو 300 تک لے کے جایا جائے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سے تقریباً 80% سے زیادہ جو ہے ڈومیسٹک کنزیومر کور ہو جائیں گے. ٹھیک, ایک بات. دوسری بات کاشف, ایک اور چیز ہم نے کی ہے کہ آپ جب ایک سلیب کراس کرتے ہیں تو آپ پچھلے سلیب کا جو ہے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں, لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ پچھلے 4-5 سلیب کا آپ ایڈوانٹیج لے رہے تھے. اگر اجازت میں سمجھا دوں یعنی وہ جو اوپر کے سلیب میں گئے ہیں ان کو بہت زیادہ مسئلہ اس لیے ہو گیا کہ پہلے جب آپ کی 2000 یونٹ بجلی تھی اس کی وجہ کیا تو 200 پہ 200 کا سلیب لگتا تھا, 300 پہ 300 کا لگتا تھا, یعنی 200 پہلے آپ لائف لائن کسٹمرز کا سلیب استعمال کرتے تھے, اس کے بعد 100 والا, پھر 200 والا, اس طرح. اب آپ نے کہا کہ انہوں نے بالکل نہیں, میں اگر 200 ڈار صاحب نے انہوں نے بہت ٹیکس لاتا ہے, تسی انہوں نے بجلی دے بل بتا دیتے ہیں. میری بات سنیں, there is no incentive to save. آپ کو جب پتہ لگے گا کہ میں اس حد سے جب کراس کروں گا تو میرا ٹیرف بڑھ جائے گا تو میں اس حد میں رہنے کی کوشش کروں گا. یہ آرگومنٹ ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ بھائی میں نے چاہے میں کراس کر جاؤں اس سلیب کا تو مجھے ڈسکاؤنٹ ملنا ہی ملنا ہے, تو دین آپ اس سلیب میں نہیں رہیں گے. آپ کو یو مسٹ, جب آپ ایک حد کراس کرتے ہیں تو اس کی پرائس پے کریں. اس لیے اگر آپ رہنا چاہتے ہیں, آپ ایک ڈسکاؤنٹ لینا چاہتے ہیں ایک سلیب کا, تو ٹرائی ٹو ریمین ود ان دا لمٹ آف دوز دیٹ سلیب. یہ ایک بات ہے. آپ اس کو نیگیٹولی دیکھ لیں, اس کو پازیٹیولی دیکھ لیں, اس کو آپ کی مرضی ہے, آپ کو جس طرح مرضی اس کو انٹرپریٹ کریں. چلے مجھے ایک بات بتائیں خالد صاحب, 1 کلو واٹ جو کوئی بھی ایک آئی پی پی بناتی ہے, منشا صاحب کی جو نشاد چنیا ہے, کتنے گرام تیل کے ساتھ 1 کلو واٹ بناتی ہے؟ 210 گرام کے ساتھ بناتی ہے جی. میں مجھے گرامیج میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں, گرامیج مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اٹ سٹارٹس فرام 230, کسی کو 230 سے الاؤڈ ہے, کسی کو 225 الاؤڈ ہے, کسی کو 200. مثلا یہ آر پی پیز کو جو ہے ان کو میرا لے اس سے بھی زیادہ الاؤڈ تھی. 210, 20, 30 سے الاؤڈ ہے کہ آپ 1 کلو واٹ بجلی بنائیں. ہندوستان میں 120 گرام پہ 1 کلو واٹ بنتی. دیکھیں ہندوستان میں ایک چیز آپ کو یہ بھی ناظرین کو بتا دیں کہ ہندوستان میں جو مکس ہے وہ ان کو افورڈیبلٹی دیتا ہے. آپ میری بات سمجھ, لیکن اس سے اس کا تعلق نہیں. میری بات سنیں, جب آپ مکس کا تعلق نہیں, جب آپ مکس کرتے ہیں, میری بات, میں صرف تیل سے بجلی بنانے کی بات کر رہا ہوں. میری جان, میری بات سن لینا. آپ جب مکس کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو سپیس ہے منور کرنے کی ٹیرف کو, وہ بڑھ جاتی ہے. جب آپ 60% یا 65% کوئلے سے بنا رہے ہیں بجلی, جس طرح ہندوستان بنا رہا ہے, تو ان کے پاس وہ سپیس انکریز ہو جاتی ہے. اگر میں ہائیڈل جو ہے وہ جو 1.5 روپے کی یا 2 روپے کی ہمیں پڑتی ہے یا 1.25 روپے کی پڑتی ہے, ڈپینڈنگ اپون کہ ہائیڈل نیا ہے یا پرانا ہے, اب جو بھی اس کو فکس کر لیں. اگر میرے پاس سستی بجلی بنانے کے ریسورسز زیادہ ہوں گے تو میرے پاس ٹیرف کو منور کرنے کی سپیس زیادہ ہوگی. لیکن آپ میرا سوال سمجھے نہیں خالد صاحب, میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرا جواب نہیں سمجھ رہے. آپ اگر پانی سے بیکاز میرا جواب جو ہے وہ آپ کے اس سے جو ہے اس کو ڈیفیٹ کر رہا ہے آپ کے ساتھ. میں یہ کہہ رہا ہوں خالد صاحب, جو اگر تیل 200 گرام پہ بنتی ہے وہ جو 100 پہ بننی چاہیے, اس کا مطلب 100 گرام ہم فالتو دے رہے ہیں آئی پی پیز کو, وہ 100 گرام تیل جاتا کہاں پہ پر کلو واٹ کا؟ دیکھیں تیل آئی پی پی کا کوئی تعلق نہیں ہے تیل سے. سر آپ دیتے ہیں نا ان کو پر کلو واٹ جو آپ ان کو پیسے دیتے ہیں. آئی پی پی جو ہے وہ ان کا وہ تیل جو ہے جو سپلائی ہو رہا ہے, تیل جو ہے وہ, یہ تیل چوری ہوتا ہے. ہوتا نا جی چوری, ہم کیوں نہیں, لیکن وہ تیل اور طریقے سے چوری ہوتا ہے, وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے, وہ میں آپ کو پروگرام میں بتا دوں گا. مثلا مظفر گڑھ ہے, وہاں پہ 20 کلومیٹر میں پائپ بچھانی چاہیے, کوئی پائپ نہیں بچھانے دیتا. پچھلے 15-20 سال سے کوشش ہو رہی ہے کہ پائپ بچھائی جائے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم بچھائیں گے وہاں پہ پائپ, کہ وہاں پہ ٹرکوں کے ذریعے جو ہے ٹینکر کے ذریعے تیل جاتا ہے, کیونکہ اس میں چوری کرنا آسان ہے.
जब पाइप बिछ जाएगी चोरी करनी मुश्किल हो जाएगी। इस तरह ये तेल चोरी होता है, लेकिन तेल जो है वो एक पास थ्रू आइटम है। पीएसओ को हम पेमेंट करते हैं। ये जो 480 बिलियन रुपया जो अरब पे पैसा दिया गया है, इसमें मेजर चंक जो है पीएसओ को गया है या जेनकोस को गया है। यानी एक अगर ट्रांजैक्शन जो है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन की थी। इसलिए अगर आपके पास मिक्स है, चीपर मिक्स है, आपके पास कोयले की बिजली ज्यादा है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कोयले की, तो आपको फिर कम टैरिफ जो है, अगर आपकी तेल की बिजली एक्सपेंसिव भी होगी तो जब आपकी दूसरी बिजली सस्ती होगी तो आपके पास स्पेस क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं खालिद साहब कि आपके प्लांट्स की आईपीपीज की एफिशिएंसी 32% के ऊपर है। दुनिया में प्लांट 50% के ऊपर काम कर रहे हैं। ज्यादा भी है, ज्यादा भी। लेकिन जो प्लांट्स मेजोरिटी काम कर रहे हैं 32% पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम नुकसान उठा रहे हैं, तेल पे हम हमारे वेबसाइट के ऊपर जो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो पब्लिश हुआ है। आप वहां पे देख लें कि कितनी बिजली कौन सा प्लांट बना रहा है और उसकी एफिशिएंसी क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर का जो आप बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर के मुताबिक हमने उसकी एफिशिएंसी जो है ना वो बताई हुई है। ठीक, इसलिए ये बड़ी एक ट्रांसपेरेंट बात है। एनीबॉडी फ्रॉम पब्लिक कैन गो टू आवर वेबसाइट, वो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर भी दे सकता है। कौन सा बिजली घर जो है वो किस वक्त में रियल टाइम आप देख सकते हैं कितनी बिजली बना रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी थी, कितनी वो डिलीवर, और चोरी कितनी हो रही है ये देख सकता है खालिद साहब। चोरी भी दे सकते हैं बिल्कुल। और वो जो चोरी हो रही है उसको पकड़ने के लिए एक नजर आनी चाहिए, कर्जेंसी नजर आनी चाहिए, पता लगे क्रैकडाउन हो रहा है, वो तो नजर ही नहीं आता। आप जो चोर पिछले 30-40 साल से लगे हुए हैं वो 4 महीने में तो नहीं हम पे पकड़ सकते ना। कितने अरसे में कुछ टाइम लगेगा ना। आप कल्चर है, कल्चर है, टैक्स चोर पकड़ते 30 लाख नॉन टैक्स पेयर है। देखें मैं मुझे जिस चीज की जवाबदेही के लिए आपने बुलाया हुआ मुझे उसका जवाब देने दें। अब मैं एक्सपैंड ना करें, इसको एक्सपैंड ना करें। मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, और मैं पहले भी दे चुका हूं कि आज से 1.5-2 महीने पहले बन्नू में बड़ा एहतजाज हुआ, वापडे के दफ्तर भी जला दिए गए। वो जो 2 यूनिट थे, एक में 97% लोग बिल नहीं देते, दूसरे में 93% बिल नहीं देते उन फीडरों में। साथ चोरी करते हैं और साथ फायरिंग करते हैं, साथ जुलूस निकालते हैं। हम इन इलाकों में जहां पे मेजॉरिटी जो है बिल नहीं पे करती, चोरी करती है बिजली, वहां पे बिजली जो है खुद बंद कर देते हैं। कितना फ्रीक्वेंटली बंद करते हैं? आप काट देना बिजली। मसला ये कि सर 10% ऐसे एरिया हम उसका एक और हल निकाल, फाटा हो गया, डीआई खान हो गया, ऐसे एरिया सखर में होती है, सेटल्ड एरिया में बड़ी चोरी होती है। सफर क्यों करे पंजाब? ये फाटा और ये इन इलाकों के, मैं आपको डेवलप्ड एरियाज में बिजली चोरी, लोड शेडिंग बिकती थी। अगर आपकी इंडस्ट्री है एक जगह पे, आप चाहते हैं कि वहां पे लोड शेडिंग ना हो, आप पैसे देके लोड शेडिंग किसी और फीडर पे शिफ्ट करा दें। लोड शेडिंग बिकती थी। हम उसका हल ये निकाल रहे हैं। पेशावर में ये इश्तिहार आ जाएगा, हम दूसरी डिस्कोस में भी इश्तिहार दे रहे हैं कि हम जिन फीडर्स में नुकसान ज्यादा है, हमें रिकवरी कम है, हम वो फीडर जो है आउटसोर्स कर रहे हैं। वो फीडर जो है लोगों के हवाले हो जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के। हम उनसे कर लेंगे भाई कि यहाँ पे 100 रुपया की हमने बिजली देनी है, हम मिनिमम इतनी रिकवरी चाहते हैं, वो हमें दे दो। उसका ऊपर वाला जो है ना वो उसमें फिर जो है चोरी की इम्कानात दिन ब दिन जो है रिड्यूस होते जाएंगे। ठीक। हाँ साहब, मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक से जाने से पहले जो आपके बिजली के बिल बढ़ाए हैं, हमने फैसलाबाद, लाहौर और पेशावर में, माफी चाहता हूं, लोगों से पूछा कि उनका ओपिनियन क्या है। सुन ले जी लोग क्या कहते हैं जो बिजली के बिल, जिन लोगों के बिल आपको ज्यादा देना पड़ेगा तो ओपिनियन आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या होगा। तो सुन लो सर, तो कोई भी बात पैसे नहीं देना चाहता है, सारे चाहते हैं कि मुफ्त चीज मिले सर। लेकिन मसला है ना कि देना तो कोई नहीं चाहता सर, लेकिन सम गेट अवे विद इट। ये वो लोग हैं जो जो कुछ कर नहीं सकते। सम, नॉट सम, मैनी। सुन ले लेट्स हियर देम एंड आई टेक योर रिस्पांस आफ्टर द ब्रेक। इस तरह बिजली महंगी करके आवाम को ये तकलीफ ही दे सकते हैं। ये बिजली की कीमतें बढ़ा देने, सब्सिडी खत्म कर देने से ये सिर्फ 80% आवाम जो नीचे है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, ऊपर वालों को फिर बिजली फ्री मिलती है किस्म की। पहले जलसों में तो ये कहते थे कि जी आज एनर्जी क्राइसिस हम इंशाल्लाह ताला 6 महीने में खत्म कर देंगे। एनर्जी क्राइसिस तो लोग भूल ही गए हैं जो इन्होंने पेट्रोल बम लोगों को मारा है। उम्मीद है इंशाल्लाह ये हुकूमत बिजली के बढ़ान पे काबू पा लेगी। लोड शेडिंग में आगे से इजाफा हुआ है, कम नहीं हुई। ये उससे भी ज्यादा जलील कर रहे हैं हमको। नहीं, हुकूमत चेंज होने का कोई फायदा नहीं हुआ, पहले से भी जो है ना वो ज्यादा काम खराब हो गया है। लोड शेडिंग पहले से ज्यादा हो रही है, तवानाई पे काबू इनके वास की रोग नहीं है। ये सब मिले हुए हैं, ये ड्रामेबाजी हो रही है। अब तो बिल की इतनी शरह हो गई है कि घर में जो रोटी पानी वो भी पकाना
ختم ہو گیا, صرف بل کی ٹینشن رہتی ہے. جو حالات چل رہے ہیں اس کا اب اس ملک کا اللہ ہی حافظ. جو پہلے لوڈ شیڈنگ ہوتا تھا, جو حکومت گزر رہی ہے اس کی بنسبت بہت زیادہ فرق محسوس ہو رہا ہے, بہت زیادہ فرق آیا اس پہ. نہیں ہوا ہے, کدھر کم ہوا ہے. عید میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, ابھی پھر دوبارہ لوڈ شیڈنگ شروع ہے. پہلے سے کافی بہتر ہو گیا ہے ابھی تک. اس نے وعدے کیے ہم یہ کریں گے, کچھ بھی نہیں کیا. اب نیلی بس کماتے. تقریباً 12 گھنٹے 13 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے. جو وعدے کیا تھا وہ پورے نہیں کیا سب نے. تبدیلی کچھ نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ بتائیے. ہاں کیوں آ رہی ہے, اتنی آ رہی, تبدیلی ہو گئی, بہت زیادہ تبدیلی. میں ادھر کھڑی ہوں, آج ادھر کھڑی ہوں. یہ سارے جواب آپ کو دینے پڑیں گے. ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین, خالد صاحب اس مسکرا رہے ہیں سارے سن کے. خالد صاحب یہ دیز آر دی پیپل دیٹ ایکچولی میٹر. ہم لوگ تو یا جو جن لوگوں کو ایبسولوٹلی, یعنی وہ 40 کی بجائے 80 دے دیں گے, جن کو 1000 اور 500 کے ساتھ بھی ان کے گھروں کے بجٹ خراب ہوتے ہیں, یہ وہ کیٹیگری ہے. میں پھر آپ کو کہوں گا کہ اس کیٹیگری کے بل نہیں بڑھائے گئے. یہ ویسٹیج اگر جو ہے اس کے اوپر کنٹرول کریں, بچت کریں, تو یہ اپنے بل بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. میری ایک گزارش ہے, بار بار کہہ رہے ہیں کہ ویسٹیج جو ہے ہمارے ملک میں, جو ہم چارجز لگا کے چھوڑ دیتے ہیں, ٹی وی کے ساکٹس لگا کے ہم چھوڑ دیتے ہیں, وہ سرخ لائٹ جلتی رہتی ہے, جو بجلی کھا رہی ہے, لیڈ نہیں ہوتی جس میں 4 5 6 کیبل جگہ, اس کو آف ہونا چاہیے, وہ پرماننٹلی آن رہتی ہے. ایک بریک کے بعد ناظرین اس کے اوپر تھوڑا سا خالد صاحب اور بات کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ نہ آپ کا فائدہ ہے, ہم نے بجلی نہ آپ نے گھر لے کے جانی, نہ ہم نے گھر لے کے جانی, لیکن اس ملک کو فائدہ ہوگا یہ آپ کی جو, اگر ہم ان چیزوں کو کتنی بجلی بچا سکتے ہیں خالد صاحب؟ میں دیکھیں نا, مارکیٹیں اگر بند ہوں ٹائم پہ تو تقریباً 1200 میگا واٹ جو ہے پاکستان میں بجلی بند ہو سکتی ہے. ایک بریک کے بعد خالد صاحب میں اس کے اوپر ایلیبریٹ کراتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک چیز جو ہم بار بار ایمفسائز کرنا چاہیں گے, برائے مہربانی یہ جو ٹی وی ہم سٹینڈ بائی پہ چھوڑ دیتے ہیں, ایئر کنڈیشنز اپنے کنڈیشنر جو چل رہے ہیں ان کو سٹینڈ بائی پہ چھوڑ دیتے ہیں, لائٹ چل رہی ہوتی ہے, یو پی ایس چل رہا ہے, یہ سارے بجلی کھا رہے ہیں. اینڈ دس از اے لاٹ آف ہیمریج. 2-2.5 ہزار میگا واٹ شاید ہم بچا سکتے ہیں اگر ہم یہ چیزیں بند کرنی شروع کر دیں پاکستان میں. مارکیٹس 8 بجے خالد صاحب یہ بند ہو سکتی ہیں. آپ لندن میں کتنے بجے بند ہوتی ہے خالد صاحب؟ میں 7:30. پورے یورپ میں, پورے امریکہ میں, دنیا میں, انڈیا میں 6 بجے 6:30 7 بجے مارکیٹ بند ہو جاتی ہے. پاکستان میں 12:30 1 1:30 بجے تک کیوں کھلی رہتی ہے؟ وہی بات, رویے والی بات ہے, عادت والی بات ہے, کلچر ہے, مسپلیسڈ ہماری ساری چیزیں ہیں. ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ ہر چیز کی یہاں پہ بہتات ہے, انلمیٹڈ ہمارے ریسورسز ہیں. بہت سی متس بنی ہوئی ہیں, کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ ہے اور ہمارے پاس وہ ہے, کوئی 100 سال کے لیے, ہمارے پاس کوئی 200 سال کے لیے ہے, کوئی یہ ہے, کوئی وہ ہے. اس قسم کی متس بنی. یو ہیو ٹو ایکچولی, جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے, چیز تو ریالٹی تو وہ ہے نا. جو چیز اگر ہر انسان اپنا پارٹ پلے کرنا شروع کر دے. مجھے تو اب یہ, کیونکہ مجھے یہ پہلی دفعہ احساس ہوا جس دن آپ لوگوں نے بریفنگ دی تھی. آئی ڈونٹ نو, اس سے پہلے میرا خیال تھا جب آپ سٹینڈ بائی پہ کرتے ہیں ٹی وی بند ہو جاتا ہے. نہ بالکل لگا رہتا ہے. اور اگر چارجر لگا ہوا, جب تک فون چارجر کے ساتھ نہیں لگے گا, میرا خیال تھا شاید, ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں اس طرف. ایک کیمپین آپ کو شروع کرنی چاہیے اس پر بھی. ہم کر رہے ہیں. چوری روکنے کے لیے کیا کریں گے خالد صاحب؟ یہ جو چوری اتنی ہوتی ہے, میں آپ کو بات بتاتا ہوں. چوری روکنے کا سب سے زیادہ افیکٹو طریقہ جو ہے نا کاشف, وہ ٹیکنالوجی ہے. ہم نے 3 سٹیجز پہ جو ہے میٹر انٹروڈیوس کر دی ہیں. یعنی فیڈر لیول تک ہمیں پتہ ہے کہ بجلی کتنی آئی ہے سورس سے, کتنی گریڈ پہ آئی ہے, اور اس کے بعد تیسرے لیول فیڈر پہ کتنی آئی ہے. یہ ہماری دسمبر تک جو ہے تمام چیز جو ہے, ہمیں اب وہ چیز جو ہے نا کنزیومر لیول تک سمارٹ میٹرز لے کے جائیں, اور ہمیں اس کے لیے ڈونرز جو ہیں اور